میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے انعام کے لیے جنت بنایا ہے اور اپنے گنہگار بندوں کی سزا کے لیے جہنم بنایا ہے۔ اور یہ جو جہنم ہے یہ آلریڈی ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن یہ پیدا ہو جائے، جہنم ہے۔ اور جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر سینس ہے، جہنم بات کرتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے، جہنم فنکار مارتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اشتقت النار الی ربھا، جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کہ اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں سانس لینے کی اجازت دی۔ فَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور یہ جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اب آپ سے یہاں یہ مت کہیے گا کہ مولوی صاحب یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں سائنس تو کچھ اور کہتی ہے، سائنس کے حساب سے تو کچھ اور معاملہ ہے، اور یہاں بھی گرمی ہے تو دنیا میں کہیں ٹھنڈی بھی ہے، اور دنیا میں ایسے بھی ملک ہے جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے، دنیا میں ایسے بھی ملک ہے جہاں رات میں 12 بجے سورج ڈوبتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو سائنس کی روشنی میں، جو مشاہدات کی روشنی میں، جو لاجک کی روشنی میں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھی ہمارا اور آپ کا ایمان اس پر بھی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یقین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے، صحیح حدیث سے ہمارا ایمان، سائنس پر ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن اور حدیث کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھ کر کے نہیں قبول کریں۔ سائنس اگر ہماری قرآن کی کسی بات کو جھٹلا بھی دے، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن پر ایمان لائے، حدیث پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کیا بتا رہی ہے کہ گرمی جب بہت شدید ہوتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سردی جب بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جہنم ہے کیسے؟ آئیے ذرا اس کا ایک نقشہ قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا 31واں پارہ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، میرے بندو یہ جہنم یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے قانون کا النگن کرنے والوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یہ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے، تاپ میں بیٹھی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے تم کوئی ایسا عمل کر دو تم جہنم میں چلے جاؤ۔ جہنم انتظار میں بیٹھی، ایک انسان زندگی بھر توحید پر رہتا ہے، ایمان پر رہتا ہے، صحیح عقیدے پر رہتا ہے، اور مرنے کے پہلے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات بول دیتا ہے، کوئی ایسا عقیدہ رکھے چلا جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جہنم انتظار ہے، اور یہ بات یاد رکھیے میرے پیارے ساتھی، ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کہ ہم جہنم سے بچ سکے، ہمیں دعا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم
إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور جنت تک لے جانے والے ہر قول اور عمل کا، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور جہنم تک لے جانے والے قول اور عمل سے۔ ہماری اوقات نہیں جہنم کی آسان۔ ایک انسان زندگی پر مدرسے میں پڑھتا ہے، ابھی ایک لڑکے کا واقعہ سامنے آیا، مئو کی سرزمین پر وہ لڑکا پڑھتا ہے، عمرآباد کی سرزمین پہ پڑھتا ہے، تو بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی سال نتیجے والا کی امامت کرتا ہے، مسجدوں کے اندر خطابت کرتا ہے، وہی لڑکا کا کاناڈا جا کر کے وہاں LGBT میں شامل ہو جاتا ہے، جو آج کل ایک گندا کام چل رہا ہے جس میں مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے، اس گندے گناہوں کام میں مدرسے کا بڑا نوجوان شامل ہو جاتا ہے، اپنے فیس بک پر اپنی تنخواہ والی اپنی ہجرے والی تصویریں وہی مولویات ڈالتا ہے جو کل مولوی تھا، آج وہ زناکار ہو چکا ہے، بدکار ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ 40 سال تک مدرسوں میں حدیث پڑھانے والا ہے استاد، لکھنؤ سے لے کر سعودی عرب کی سرزمین تک تعلیم حاصل کرنے والا استاد اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے ان کو منافق کہہ کے ان کو سرکاری مولوی کہہ کے دنیا سے جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی تمام کے تمام اہل ایمان لعنت کرنے سے انسان کیوں پتہ۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو جہنم انتظار میں بیٹھی، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تاب میں بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی 10 منٹ کے بعد نہیں نکلے گا، کوئی 1 گھنٹے کے بعد نہیں نکلے گا، کوئی 1 دن کے بعد نہیں نکلے گا، لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک، بہت لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر انسان کو جب گرمی لگتی ہے 2 چیزیں سب سے پہلے چاہیے، ٹھنڈی ہوا چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ بڑی سخت گرمی اور عمس کا موسم ہے اور ہر جگہ لوگ بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بارش کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ رحمتوں کی گھٹا برسا کرے۔ جہنمی جب جہنم کی گرمی سے بے حال ہو جائیں گے، انہیں پانی چاہیے، انہیں ٹھنڈک چاہیے، اللہ فرماتا ہے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ انہیں ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ملے گی تو جہنمیوں کی بہتی ہوئی پیپ اور پانی ملے گا۔ جزاء وفاق، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اتیاچار نہیں ہو رہا ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے عمل کا پورا بدلہ ہے۔ یہ ہے جہنم کتنی گہری ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے زوردار آواز صحابہ سے کہتے ہیں اتدرون ما ھذا، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز آئی؟ صحابہ کی عادت تھی جس مسئلے کی جانکاری نہیں ہوتی تھی اس میں ٹانگ اڑاتے تھے، اس میں بلا وجہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ صحابہ نے فوراً کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 4 تقریریں سن کے 4 کتابیں پڑھ لوگ فتویٰ دیتے، علماء بیٹھے رہتے ہیں اور جاہل آدمی کہتا ہے ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یعنی 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، 4 تقریریں سنو، 4 ویڈیو دیکھو، 4 کتابیں پڑھو اور حلال حرام کا فتویٰ دینا شروع کرو۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کو جانکاری نہیں ہے، we don't know, we have no knowledge، کلیئر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا،
اے میرے صحابہ یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا فَهُوَ يَنْتَهِي الْآنَ إِلَىٰ قَارِهَا آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے جہنم کے لاش لیول تک پہنچا ہے یہ ہے جہنم ایک پتھر اگر گرے گا تو 70 سال اس کی تہ تک جائے گا اتنی گہری ہوگی جہنم اچھا دنیا میں جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا پروٹوکول ہوتا ہے بھئی آپ کے مبارک پور کے چیئرمین آ جائیں یا آپ کے سلسفی چھیتر کے سانسد آ جائیں یا منتری آ جائیں تو آپ ان کے حساب سے پروٹوکول دے دیں جہنمیوں کو کیا پروٹوکول دے جہنمیوں کو جہنم میں کیسے لے کے جائے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا جہنمیوں کو گروپ میں ڈھکیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا یہ زناکاروں کا گروپ ہے یہ حرام خوروں کا گروپ ہے یہ سود خوروں کا گروپ ہے یہ بے نمازیوں کا گروپ ہے یہ بے پردوں کا گروپ ہے یہ دیوس مردوں کا گروپ ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا گروپ ہے یہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والوں کا گروپ ہے ان کی برائیوں کے حساب سے ان کی عقل کے حساب سے گروپ بنائے جائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا جہنمیوں کو گروپ کی شکل میں ڈھکیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ان کے لیے جہنم کا گیٹ کھولا جائے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا جہنم کے داروغہ کہیں گے تم جہنم میں کیسے چلے آئے کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس نہیں آئے تھے جب قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی تھی کیا آج کے دن سے تم کو ڈرایا نہیں گیا تھا قالوا بلی ولكن حقت کلمۃ العذاب الکافرین کہ بالکل رسول بھی آئے تھے اللہ کی تلاوت اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہمارے سامنے کی گئی مگر انکار کرنے والوں میں ہم شامل ہو گئے کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور آج اللہ کا عذاب ہم پر ساتھ ہے یہ جہنم کا جہنم میں جب وہ لے کے جائے گئے ڈھکیل کر کے لے کے جائے گئے اچھا جہنمیوں کو کھانا کیا ملے جمعہ کے دن آپ مسجد میں آتے ہیں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہو گے آپ سنتے ہو گے جمعہ کے دن سورہ غاشیہ کی تلاوت آپ سنتے ہو اللہ فرماتا ہے تسقا من عین آنیہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا لیس لہم طعام الا من ضریع ایک کانٹے دار جھاڑی کے سوا کوئی کھانا ان کو نہیں دیا جائے گا دنیا میں آپ کا مصطفیٰ آتا کھانے والوں انار کھانے والوں دنیا کے بہترین پھل فروٹ کھانے والوں جہنمیوں کو جہنم کے اندر کوئی پھل تو بڑی دور کی بات ہے لیس لہم طعام الا من ضریع ان کو ایک کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی لا یسمن ولا یغنی من جوع اس کے اندر نہ کوئی پوشک تتو ہوگا نہ کوئی وٹامن ہوگا نہ کوئی کیلشیم ہوگا نہ کوئی اس کے اندر طاقت ہوگی نہ وہ انسان کی بھوک مٹائے گا اور جانتے ہو دنیا کا کوئی پھل آگ میں پیدا نہیں ہوتا ہے مگر ایک پھل ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے کون سا پھل ہے زقوم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم زقوم کا یہ درخت ہوگا یہ گنہگار کا کھانا ہوگا سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین ہم نے زقوم کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے یہ کافر کہتے ہیں آگ میں اللہ تعالیٰ پھل کیسے پیدا کر دے گا اللہ کو ہر شے پر بتا دے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم یہ جہنم کی جڑ کے اندر یہ پھل نکلے گا طلعها
کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس پھل کے خوشے ایسے ہوں گے، اس پیڑ کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر ہوگا۔ اچھا شیطان کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ بولو بھئی آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے شیطان کو اس کی اوریجنل شکل میں تو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان کے سر کی طرح؟ شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر ایک امیجینیشن بنا ہوا ہے، ایک تصور بنا ہے، ایک وچار بنا ہے کہ شیطان ہوگا بڑا بدصورت، شیطان ہوگا بڑا بھیانک، شیطان ہوگا بڑا ڈراؤنا۔ یہ ہمارے یوٹیوبر کو بیٹھے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شیطان کی بھی کوئی امیج میں ڈالا لیجیے یوٹیوب کے اس پہ تھمبنیل یہ ڈال دیتے ہیں۔ ارے اب میں دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام کی بھی امیج ڈال دیتے ہیں، مطلب چہرہ نہیں دکھ رہا ہے مگر امیج ڈال دیتے ہیں تھمبنیل کے اوپر۔ جہنم کے اوپر کوئی تصویر ہو رہی ہے، جہنم کی آگ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں میرے پیارے ساتھ۔ جہنم کا تعلق غیب سے ہے، فرشتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ ابلیس کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، ابلیس کی شکل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ابلیس کی کوئی شکل بنانا اور تھمبنیل لگانا ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ۔ رؤوس الشیاطین، زقوم کے خوشے شیطان کے سر کی طرح ڈراؤنے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ زقوم کے درد کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ انسان دنیا میں کڑوی کسیلی چیز بڑی مشکل سے کھاتا ہے، لیکن جہنمی میں بھوکے پیاسے ہوں گے کہ وہ زقوم کا وہ پھل پیٹ بھر کے کھائے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر زقوم کے بعد ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ یہ ہوگی جہنم۔ اچھا جہنم میں کپڑا بھی ہوگا کوئی؟ دنیا میں قید خانے میں قیدیوں کا ایک ڈریس ہوتا ہے، تو کیا جہنمیوں کا بھی کوئی ڈریس ہوگا؟ فرمایا ہوگا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ، ہم نے کاٹن کا کپڑا دیکھا، ہم نے سوتی کپڑا دیکھا، ہم نے اونی کپڑا دیکھا، ہم نے پولیسٹر کا کپڑا دیکھا، یہ کون سا کپڑا ہو جو آگ کا ہو؟ اچھا دنیا کی آگ جلاتی ہے، ابھی لکھنؤ میں آگ لگی، 15-16 نوجوان لڑکے جل کے مر گئے، اور میں میڈیا کا رپورٹ دیکھ رہا تھا، زیادہ تر لاشیں جلنے سے، ان کے اندر جلنے کا معاملہ نہیں آیا، دم گھٹنے سے آگ لگی، اس کی زہریلی گیس اور اس کے زہریلے دھوئیں سے دم گھٹنے لوگ مر گئے۔ 15-16 لڑکے نوجوان لڑکے جو اسٹوڈنٹ تھے مر گئے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نار جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اور تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے حصہ ہے، اس کا 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کرو، دنیا کی آگ انسان ایک بار جلے گا، جل کے بن جائے گا، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، جہنم میں بار بار جلایا جائے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک بار ہماری چمڑی جل جائے گی، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار نئی اسکن چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے جہنم۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم اس آگ میں چلے، ہمارے بچے اس آگ میں چلے؟ ہم تو کبھی نہیں چاہیں۔ ارے جہنم چھوڑو، دنیا میں آپ بیٹھے آپ کو پتہ لگ جائے گھر میں آگ لگی، بیوی جل رہی، بچہ جل رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، اپنی بیوی کو بچائیں گے کہ بچے کو بچائیں؟ اگر ہے بیوی سے محبت، اگر ہے بچے سے محبت۔ اب ذرا قرآن کے 28ویں پارے کی آیت کو اپنے ذہن میں لاؤ میرے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کا
انسان اور پتھر ہوں گے اور جہنم کے اوپر ایسے داروغہ ہوں گے جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ دنیا میں آدمی جیل میں بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ پا لیتا ہے، بہت سارے بڑے بڑے باہوبلی جو ہوتے ہیں وہ جیل میں بھی آرام کرتے ہیں، جیل میں ان کے لیے اے سی لگا ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کے جو جیلر ہیں، جہنم کے جو چوکیدار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ بڑے سخت ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کرے گے، کوئی رحم۔ دنیا میں ہم اور آپ سوتے ہیں تو کوئی بستر ہوتا ہے، کوئی اوڑھنا ہوتا ہے، کوئی بچھونا ہوتا ہے۔ جہنمیوں کا اوڑھنا کیا ہوگا؟ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنمیوں کو جہنم کی آگ کا بچھونا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو ان کے اوڑھنے سے اڑایا جائے گا۔ اللہ، ہم سوچ نہیں سکتے جہنم کیسے، اسی لیے اللہ نے جہنم کا تذکرہ کرا ہے قرآن میں، تو اللہ یہ بھی کہتا ہے جہنم میں موت نہیں ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت اس کے اوپر ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب جہنم کا فیصلہ کرے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میلے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو صبر کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا خلود اللہ تخلود اللہ ہوگا، اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جہنم کے اندر کون لوگ جائیں گے، یا ہم یہ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم کے اندر ہمیں لے کے جائیں گی۔ آئیے آج کی تقریر میں چند ایسے اعمال ہم آپ کو بتا دیں، مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ جہنم میں لے کے جانے والا سب سے پہلا عمل جو شریعت کی نظر میں سب سے بڑا گناہ بھی ہے، سب سے بڑا پاپ بھی ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو اپنا معبود سمجھا، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، بیماری میں شفا دینے والا سمجھا، اولاد دینے والا سمجھا، دستگیر سمجھا، غوث اعظم سمجھا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بڑا درجہ دے دیا، وہ کان کھول کر کے سن لے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے جو جہنم میں لے کے جانا ہے۔ دوسری چیز کفر کرنا، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے کسی چیز کا انکار۔ کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر اور قیامت۔ اس میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا تو کفر کے دائرے میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں، جیسے قیامت کے دن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی عذاب قبر کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا کمپلسری ہے، ضروری ہے قرآن و حدیث سے، اس میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے گا کفر ہو جائے گا اور کفر جہنم میں لے جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، جو ایمان کا انکار کرے گا، جو ایمان والی چیزوں کا انکار کرے گا، اللہ فرماتا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا میں سے ہو جائے۔ اچھا یہ اللہ نے کہا
کہتے ہیں اس جانور کو جو زہریلی گھاس کھا کھا کے مرتا ہے. ایسی گھاس کھا رہا ہے جو زہریلی ہے, اب پیٹ تو بھر گیا ہو مگر مر گیا ہو. وہ نیکی تو کر کے جا رہا ہے, وہ عمل تو کر کے جا رہا ہے. آخرت مناسبہ تصلا نارا حامیہ, لیکن شرک کر کے مرا ہے, کفر کر کے مرا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے ان کا انکار کر گیا ہے, اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فقط حبط عملہ, اس کا عمل برباد ہو جائے. اسی لیے میرے پیارے ساتھی, دو لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. نوٹ کر لیجیے اس بات. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, جب موت کا ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کفر کی حالت میں اگر مر گئے تو معاملہ بہت خطرے میں ہے میرے ساتھ. اسی لیے دعا کرو اللہ ایمان پر قائم رکھے. آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ کی زمین و جائیداد کو نہیں ہے میرے بھائیوں. زمین تو پھر سے بن جائے گی, جائیدادیں بن جائیں گی, مسجدیں ایک بار گریں گی تو دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی, مدرسے ایک بار گریں گے تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. ایمان آپ سے چلا گیا اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تب تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرو, مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرو. تیسری چیز جو جہنم میں لے کے جائے, اللہ کا مذاق اڑانا, رسول کا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا, جنت کا مذاق اڑانا, جہنم کا مذاق اڑانا, عذاب قبر کا مذاق اڑانا. آج کل ویڈیو جو میں نے انسٹاگرام میں کچھ نوجوان کے کار چلا رہے تھے, کار میں گانا بجا رہے تھے. اب یہ سوچیے یہ ویڈیو فرضی بنا رہے ہیں کہ گانا بج رہا ہے اور سب ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, کار میں جا رہے ہیں. اچانک سامنے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا, اب انہوں نے کار میں جو ہے وہ جو گانا تھا گانا بند کر کے سب نے ٹوپی لگا دیا اور اس پہ جو کار کا جو ٹیپ ریکارڈر تھا اب اس پر کوئی نعت لگا دی, کوئی حمد لگا دی, کوئی قرآن لگا. کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہو, قرآن کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہو. لوگ چٹکلے بناتے ہیں جنت کے اوپر جہنم کی. خبردار, اپنے چٹکلوں کے لیے جنت کو استعمال مت کرنا, اپنے لطیفوں کے لیے جہنم کا استعمال مت کرنا. حوروں کا مذاق مت اڑانا, جنت کا مذاق مت اڑانا, جہنم کا مذاق مت اڑانا. نبی کے دور میں منافقوں نے مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی ان منافقوں سے پوچھو کہ تم مذاق کیوں اڑا رہے تھے اللہ کا, تم مذاق کیوں اڑا رہے تھے رسول کا, تم مذاق کیوں اڑا رہے تھے قرآن کا, تو یہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی سے کہہ دو کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی ملا تھا, کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے رسول بھی دیتے, کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی آیتیں ملی تھی. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اے منافقو اب تم کو یہ بہانے بازی نہ کرو, جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا دیا, تم نے رسول کا مذاق اڑا دیا, تم نے قرآن کا مذاق اڑا دیا تو تم کافر ہو گئے, تم ایمان سے نکل گئے. ایک ہلکا سا مذاق بھاری پڑ سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو ایمان سے نکال سکتا ہے.